بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو چیز تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 34۔ رب تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو زیادہ خدمت گزار ہے، یعنی حقوق خدا اور حقوق بندگان دونوں کی خدمت میں وہ لگا رہے، اور پھر اس کے ساتھ دعا و شکر گزاری بھی کرے، مگر اپنے خاندان کے اعلیٰ ہونے کا فخر و مباحات میں مبتلا نہ ہو، یعنی کہ جی میں فلاں کی نسل سے ہوں، فلاں کی اولاد ہوں، یا ہمارا تعلق فلاں نبی سے ہے، یا ہمارا تعلق فلاں اولیاء اللہ سے ہے، یا خلیفہ یا جانشین سے، یا بادشاہ وقت سے، یا فلاں وزیر سے۔ خاندان کا تعلق سب کچھ صرف دعوے دار تک محدود ہے۔ ذاتی کردار کیا ہے؟ ہر انسان کا اپنا ذاتی کردار ہوتا ہے، اور خدا کسی کو انبیاء سے کیوں نہ تعلق ہو لیکن اس کو وہ فخر کے قابل نہیں اگر اس کا کردار صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اگر جو بھی یعنی نبی یا خلیفہ یا ولی کی اولاد سے اور وہ قاتل نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا خدا اسے بخش دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ خدا کا قانون ایک آئین سب کے لیے ہے۔ ہاں، البتہ کچھ وقت مہلت دی جاتی ہے، یعنی خدا کی طرف کچھ مہلت ہے کہ وہ توبہ کرے، غسل توبہ کرے، اور اس کے بعد وہ ایمان لائے، لیکن کیوں؟ تاکہ وہ حجت تمام ہو جائے پروردگار عالم کی طرف سے۔ ممکن ہے کہ ہمارے بہت سارے سامعین اور ناظرین یہ بات مانیں گے اور نہیں بھی مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہو یا کتاب مقدس دونوں میں سے ایک ایسا واقعہ درج ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہاں ہے؟ تو مثال کے طور پر قرآن شریف کا 5واں سورہ، سورہ المائدہ، اور اس کی آیت نمبر 27 تفسیر بغوی سے ہم لے رہے ہیں، دوسری جلد اور 91 صفحہ نمبر 51۔ وَاتَعْلِمُ النَّبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبْنَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلُوا مِنْ أَحَدِهُمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتِلْنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَقْتُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹے یعنی حابیل اور قابیل کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے، جبکہ ان دونوں نے یعنی نیاز پیش کی یعنی قربانی، ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کو قربانی قبول ہوئی اور دوسرے یعنی قابیل جس کو قائن کہتے ہیں قبول نہ ہوئی، تو اس نے قابیل نے کہا کہ تجھے مار ڈالوں گا، تو حابیل نے کہا کہ جواب دیا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، یعنی جو پرہیزگار اس کی ہر چیز قبول کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم یہاں نوٹ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو نام قرآن شریف میں، یہ دونوں نام نہیں ہے، نہ حابیل نہ قابیل، بس دو نام کے دو نام۔ تو یہ نام آیا کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے کتاب مقدس سے لیا گیا۔ تو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے ساری تبدیل ہو گئی، پھر نام کیوں لیا گیا؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، یعنی بات سے بات بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل کے لیے اور اہل کتاب سے کیوں کہا جائے؟ اہل کتاب کے پاس تو پہلے سے موجود ہے، یہ ہمیں غور طلب بات ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اصل میں کتاب مقدس وہ تفصیل موجود ہے، کائنات کا پہلا انسان جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنایا، اور ترک غلہ پر خدا نے کیا کیا، یعنی دونوں کو جنت جسے باغ عدن کہتے ہیں وہاں سے نکال دیا، اور روئے زمین پر رب تعالیٰ نے انہیں دو اولادیں دی، یہ سب جانتے ہیں۔ تیسرا انسان یعنی قائن بنا جسے قابل کہتے ہیں تفسیر قرآن کے مطابق، اور اس کا بھائی حابیل جس کو حابیل کہا جاتا ہے، قافیہ پیمائی ہے اصل میں، تو بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب واقف ہیں۔ خدا کی نظر میں پہلا انسان یعنی پہلی انسانی جوڑی آدم اور حوا سے بڑھ کر کون پیارا ہوگا رب کی نگاہ میں؟ لیکن تیسرا انسان بڑے بھائی قائن نے اپنے چھوٹے بھائی کو قربانی کی مقبولیت میں اثر میں آ کر قتل کر دیتا ہے، قاتل ہو گیا وہ۔ عزیزان محترم، جب غور کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قانون اور آئین کے تحت جو ابھی رائج بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی قائن کو خدا تعالیٰ نے موقع دیا کہ اقرار گناہ اور کرے اور غسل کر لے، لیکن موقع دینے کے باوجود
مگر نہ وہ نہ ہی اس کے خاندان اس کی نسل میں کسی نے توبہ کیا اور نہ ہی گناہ کا اقرار کیا، بلکہ گناہ اور کرنے پر اور فخر و مباحات میں بڑھتے چلے گئے۔ تو کل حشر کے میدان میں قابیل اور اس کی پوری نسل خدا کے حضور یہ دعویٰ کرے کہ پروردگار ہم تو آپ کی دست قدرت سے بنائے گئے، یعنی پہلی جوڑی کہ ہم نسل در نسل سے ہیں، تو آپ غفور رحیم ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں جنت عطا کر دیجئے۔ تو کیا پروردگار کر لے گا؟ مرضی ہے اس کی، لیکن نہیں، اس کا قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی خطا کاروں کو جب تک وہ توبہ نہ کرے، اقرار گناہ نہ کر لے، وہ کبھی نہیں بخشتا ہے۔ اعزان ذی وقار، حقیقی عرفان کے نئے پروگرام میں جو علم الانسان و توراہ فی القرآن، پھر توراہ والقرآن کے اس پروگرام میں نئے سوالات آئے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ انسان پروردگار کا حقیقی عرفان حاصل کرے اور پھر اپنے آپ کو پہچانے۔ آج کی تمام سامعین ناظرین خدمت میں ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے سلام، اور آپ کے جو پروگرام دیکھتے ہیں آپ ہمیں اس کے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، خود اپنے قیمتی آراء سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ آخر میں ہمیں قیمتی آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ تو محترم سامعین، دنیا کے تقریباً ہر زبان میں مکمل جملہ کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں: فعل، فاعل، مفعول۔ یہ عربی میں بھی ہے، یعنی فعل یعنی کام، ورب جس کو سمجھ لیجئے کہ ورب فعل ہے، اس میں 3 حروف فے عین لام، اس کے معنی ہے کام، یعنی کوئی بھی کام ہو جسے ظاہر ہو۔ دوسرا ہے سبجیکٹ یعنی فاعل، کام کرنے والا، اور اس کے 4 حروف فے الف عین لام۔ غور کیجئے گا، فے عین لام فعل یعنی ورب ہے یہ، اور فے الف عین لام یہ کام کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، اسے سروکار نہیں کہ مرد کر رہا ہے یا عورت کر رہی ہے، لڑکا یا لڑکی، کوئی بھی کام کرنے والا ہو۔ اور تیسرا ہے آبجیکٹ، مفعول، میم فے عین واو لام، اس کے 5 حروف ہیں، جس پر یعنی جس چیز پر کام کیا جائے۔ تو ورب اگر عبد ہے، غور کیجئے گا، ورب اگر عبد ہے، اس میں 3 حروف ہیں، عین بے دال، اس کے معنی بندہ، غلام، نوکر، چاکر وغیرہ۔ سبجیکٹ کیا ہوگا؟ عابد، عبد کرنے والا، عبادت کرنے والا، عبد کے معنی، اور عابد کرنے بعد اس کے 4 حروف ہے، عین الف بے دال، عابد، عبادت کرنے والا۔ اور مفعول ہے معبود، اس میں 5 حروف ہیں، میم فے عین واو لام۔ مفعول میں آئے گا میم عین بے واو دال، معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ سوال یہ کہنا یہ تھا کہ انسان واحد ہے، خدا بھی احد اور واحد ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو سورہ صافات جو 37واں سورہ کے 35 نمبر ہے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ ایسے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سوائے خدا کے اور معبود نہ مناؤ، تو تکبر کرنے لگتے تھے۔ یعنی پتہ چلا کہ خدا کے سوا اور کوئی تکبر کر نہیں سکتا، کبریائی اسی کے لیے ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو ملے گا آپ کو، اب تم ہے، ابدنا ہے، ابدہم، تعبدون ہے، تعبدو اور تعبون، اس طرح چلتے چلیں گے تو بہت سارے الفاظ یعنی 80 سے زیادہ ہمیں ملیں گے۔ یہاں پورے قرآن میں اگر ہم ٹوٹل کریں اب سے متعلق تو 361 مقامات پر لفظ اب سے گردان کے مطابق مختلف باتیں ہیں، لیکن لفظ معبود آپ کو نہیں ملے گا۔ عجب غور طلب ہے، کم از کم میرے علم نہیں، اگر آپ کے علم ہو تو آپ ضرور بتا دیجیے کہ معبود مل جائے تو تاکہ آپ کو ثواب داران حاصل ہو۔ مقصد یہ ہے کہ معبود کتاب مقدس کے پرانے عہد نامے میں اگر دیکھیں تو 24 مقام پر ہے، اور نئے عہد نامہ 2 مقام پر، اور لفظ معبود حصار یعنی معبود کے حصار میں اگر کوئی ہے تو پرانے عہد 53 اور نئے عہد 3 مقام پر ہے، اور ایک مقام پر معبودوں کا معبود وہ وحدہ لا شریک کے، تو وہ 33 مقام پر ہے۔ اب ذرا غور کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال للنبی ما تعبدون، اب دیکھیں یہاں تعبدون ہے، اب سے نکلا عابد، عابدون، تعبدون۔ من بعد فقالوا نعبد، یہاں نعبد ہے۔ الہکم الہ اباک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون، کیا تم حاضر تھے؟ یہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے پروردگار عالم یہ آیت پیش کر رہا ہے۔ ان سوال کیا گیا یہاں پر، ام کے معنی کیا تم حاضر تھے؟ یعنی نہیں تھے تم اس وقت جب یعقوب کو موت آئی، تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبودوں کی عبادت کریں، معبود جو اس کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ قرآن شریف میں جب حضرت اسماعیل اور اسحاق کے دیکھتے ہیں ان کے بیٹے ہوئے، لیکن اسماعیل کے کسی بیٹے کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ملے گا آپ کو، جو بھی ملے گا وہ کتاب مقدس سے نقل کر کے وہاں
تاریخ میں یا قصص الانبیاء میں لکھا گیا، لیکن قرآن میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسماعیل ہے، اسماعیل کے نسل کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے پہلا بیٹا یعقوب کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ یوسف بھی تھا، یوسف کا ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن نے ابراہیم یا اسماعیل اور اسحاق کے ان بیٹوں حضرت یعقوب یہ سب انسان تھے، ان کے معبود کون؟ جو ایک۔ اب کیا ہم انسان کو حقیقی معنی وہ مقام دیتے ہیں؟ صرف الفاظ میں نہیں۔ اور سب سے آخر میں قرآن شریف کی جو آخری سورہ ہے سورہ ناس، اس میں الہ الناس یعنی کہ معبود، لوگوں کے معبود۔ عزیزان محترم، الہ کے معنی معبود رکھا گیا، لیکن لفظ معبود قرآن میں نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ الہ کے معنی معبود تو کسی نے کہا تھا، یعنی 3 آدمیوں کو آگ میں پھینکا گیا بادشاہ نے، تو جب وہاں دیکھا کہ چوتھا آدمی اس آگ میں ساتھ ان کے وہ چل پھر رہا ہے، اس کے آتی آگ گل و گلزار ہو گئی، تو چوتھا آدمی کون تھا؟ بادشاہ نے کہا کہ تو الہ زادوں کی شکل میں ہے۔ اب الہ کے معنی معبود، تو وہ کون تھا جو معبود کی شکل میں تھا وہاں پر؟ یہ ہم پیش کر چکے تھے۔ تو الہ 80 مقام پر ہے، مگر لفظ معبود نہیں ہے۔ لفظ الہ سب سے پہلے سورہ بقرہ 133 میں آیا۔ اسی طرح اگر آپ پروگرام علم انسان فی التوراۃ والقرآن کی دوسری نشست میں ہم کچھ کوڈ ورڈ استعمال کر چکے تھے، بہت مشکل وقت تھا، اور اس کے معنی بھی ساتھ پیش کر چکے۔ آج کی گفتگو ان الفاظ میں سے چند ایک ہم آپ کے کریں گے کہ انسان احد ہے، یعنی ایک ہے، الف ہے دال احد، یہ 3 حروف ہے۔ انسان واحد ہے، اس کے معنی بھی ایک ہے، جیسے انگلش میں اے معنی ایک اور این کے معنی بھی این معنی بھی ایک، لیکن یہ فرق ہے کہ واول کے ساتھ کبھی این استعمال کریں گے اگر اور کانسوننٹ کے ساتھ اے کبھی استعمال کریں گے یہ جملے میں۔ لیکن خدا احد ہے اور خدا واحد ہے، خدا احد ہے، انسان واحد ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ خدا احدیت ہے اور خدا وحدیت بھی ہے، خدا واحدیت بھی ہے، تینوں گردان میں ایک ہی آتا ہے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ ہم ایک پروگرام میں کر چکے تھے، احدیت واحدیت احدیت وحدیت واحدیت، یعنی ایک تو خدا ہے، پھر اس کے اقنوم جو ہے اس کا ہم نے ذکر کیا تھا اس پروگرام میں۔ یہ بات برحق ہے کہ ہم ایمان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہنا کہ انسان بھی واحد ہے، خدا بھی احد ہے، انسان بھی احد ہے، خدا بھی احد ہے، یا انسان بھی واحد ہے، خدا بھی واحد، اس کا کیا مطلب؟ پہلے سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے بالعموم اور اہل سلاسل اور طریقت والے سے بالخصوص توجہ کی تعلیم غور فرمائیے کہ ایک لفظ ماہیت جو عربی اور اردو میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے حقیقت، کیفیت، اور دوسرا ہے اصل، جوہر یا مادہ یا مغز۔ مغز کوئی بھی چیز مادہ ہو، کہیں جس جگہ سے نکلتی ہے وہ اس کہتے ہیں اس کا مادہ ہے، یہ روٹ ہے۔ تو ماہیت محترم، کیا واقعی انسان واحد ہے؟ آپ کہیں گے ہاں، نہیں۔ تو انسان کیا مفرد ہے؟ مفرد نہیں ہے انسان، بلکہ مرکب ہے۔ یوں تو اس میں بظاہر ایک معلوم ہے، مگر اس میں روح ہے، جان ہے اور خون ہے۔ دراصل انسان ایک ماہیت ہے جس کے معنی حقیقت، کیفیت، میں دوبارہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اور مادہ چونکہ مغز ہے، لیکن جس انسان کو خدا نے قادر مطلق نے ایک ماہیت کے طور پر بنایا تھا، جسے انسانیت ایک ماہیت ہے، حیوانیت ایک ماہیت ہے، ملکیت ایک ماہیت ہے، تو ماہیت وغیرہ ماہیتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ حقیقتیں، ہر کا الگ الگ جز ہے، ہر ایک الگ ہے۔ بعین ہی الوہیت بھی ایک ماہیت ہے۔ اب الوہیت کا ذکر ہم کر چکے، اسی لیے اس کو نہیں، سب ماہیت قائم بالغیر ہے اور مرکب ہے۔ خدا نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، خواہ وہ کن فیکون کے ذریعہ کہا ہو یا خود بنایا، ان سب میں کوئی نہ کوئی ماہیت ہے، اور وہ سب قائم بالغیر اور مرکب ہیں، یعنی غیر ہے، وہ خدا سے متصل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ سب کے سب مرکب ہیں۔ لیکن الوہیت وہ ماہیت غیر مرکب اور غیر بالذات ہے۔ کیا مطلب؟ غیر مرکب نہیں ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، احدیت ہے، واحدیت ہے، اسی لیے اس کو ایک کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا کہ خدا ایک ہے، اور کتاب مقدس میں اور خداوند کو تمہارا ایک ہی خدا ہے، ٹھیک؟ تو یہ غیر مرکب ہے، اور قائم بالذات وہ ہمیشہ سے ہے، حی و قیوم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیسا ہے؟ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ممتاز یعنی کہ بے نظیر، ازلی اور ابدی ہے۔ یہ سب ماہیتیں ہیں، لیکن موجود، ایجاد کرنے والا جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ پروردگار عالم، جو سب کے حکم پر، سب پر حاکم۔ لیکن اس کی وحدیت کیسی ہے؟ سوال یہ، انسان واحد نہیں ہے،
عہد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے. یہ ہم آگے چل کے پھر ہم پیش کریں گے اس کو جب آپ اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے. لیکن یہاں چونکہ کیا عقل انسانی اس کا احاطہ کر کے بیان کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. عقل اس کا بیان کرنے سے عاجز اور قاصر. کوئی خدا کو بیان ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھا نہیں ہے. اور جس نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، تو اس پر تو ایمان ہی نہیں ہے. تو جب اس ہستی پر ایمان ہوگا پھر سمجھ میں آئے گی خدا کیا ہے. اچھا، انسان کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ اس سے کہ اس عقل محدود ہے، اس کا دائرہ اختیار، دائرہ سوچ محدود ہے. تو محدود اس کا بیان کر ہی نہیں سکتا، یا محدود سے اس کا بیان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لامحدود ہے. اور وہ کوئی وحدت جو ہے، کیونکہ اس کی وحدت فردی نہیں ہے، نوعی یا جنسی وغیرہ کا دخل نہیں ہے. کوئی جنس ہو یہ بھی نہیں ہے. دیکھیں باتیں بہت ادق ہیں، لیکن تھوڑے سے ہم اگر غور کریں گے، کیونکہ ساتھ ساتھ میں آپ کے معنی بھی پیش کر رہا ہوں. انسان میں نر اور ناری بھی موجود ہیں، ورنہ خدائی شان نہیں رہتی، اور نہ وحدت وجود جو غیر ماہریت ہے. غیر ماہریت میں اجنبیت. جب اجنبیت ہوگی تو گفتگو نہیں ہو سکتی. اسی لیے خدا نے کہا کہ ہم تمہارے بہت قریب ہیں. ہم تو اس کو بھول گئے لیکن وہ ہمیں نہیں بھولا. یہی وجہ ہے کہ انسان پر جب مصیبتیں آتی ہیں، تکلیف آتی تو خدا کو یاد کرتا ہے. اجنبیت کو معدوم کر دیتی ہے. خدا کی اجنبیت ہمارے اندر سے معدوم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اور اپنے قائل کو بڑا مشرک بلکہ منکر خدا مناتی ہے. جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں ان کو وہ منکر خدا ہو جاتے ہیں. وہ صاف انکار کرتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے. ایسا گرامی، ہم انسان کتنے ترقی کر جائیں خدا نہیں بن سکتے، اور خدا نیچے آئے گا تو انسان نہیں ہو سکتا. اگر ہو گیا تو پھر سے وہی چیز ظاہر ہوگی جو خدا سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، لا علاج بیماروں کا علاج کرے بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی دعا کے. ادھر چھو لیا تو اعجاز ہو گیا. وہی چیز کہ وہ غیر مادیت ہے. اب اگر اس کو کوئی انکار کر دے اس چیز سے تو وہ یا تو مشرک ہو جائے گا یا کافر ہو جائے گا، خدا کو مانے گا نہیں. اور یہی چیز کہ احمق نے کہا کہ خدا نہیں ہے تاکہ گناہ کرنے میں آسانی ہو، کوئی پکڑ ہی نہ ہو. یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس کی وحدت کچھ اور ہی قسم کی ہے. پھر غور کیجئے، خدا کی وحدت اور ہی قسم کی. انسان کی وحدت خدا کی وحدت سے مختلف ہے. انسان کا واحد ہونا الگ ہے، خدا کا واحد ہونا الگ ہے. خدا نور ہے، انسان نور نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں جو اس میں سے نکلا وہ نور کہلا سکتا ہے. یہ ہے فرق. انسان نور، کیونکہ ہاں اگر کسی کا نام نور ہے تو کیا نور رکھنے سے نور بن جائے گا؟ وہ نہیں، کیونکہ نور کو مٹی نہیں کھا سکتے. انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، مر گیا دفن کر دے ختم ہو جائے گا وہ چند عرصے کے بعد. اگر نور رکھا جائے اور وہ بعد، خدا جو لا انتہا ہے، انسان محدود ہے، خدا محبت ہے، جبکہ انسان ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے. لیکن خدا ظالم نہیں ہے، نہ خدا مظلوم ہے. کوئی اس پر ظلم کر ہی نہیں سکتا. کر سکتا خدا پر ظلم؟ نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی قدر، کلام سے یہی ثابت ہوا ہے کہ اس کی ماہیت واحدہ ہے اور اس میں 3 اقنوم ہے. پروردگار عالم وہ ذات وحدہ لا شریک، یہی سب کہتے ہیں. ہاں، تو وہ جو ذات ہے اس کے 3 اقنوم ہے. یعنی ذات ایک ہے، خدا واحد ہے، لیکن اس کے 3 اقنوم ہے. یہ سمجھنا ہر کسی کے لیے محال ہے. لیکن جس کو روح اگر اس کو تحریک دیتی ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتی بات. ایک تحقیق بھی کی جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. پہلا ہے اب، اور آپ جانتے اب کسے کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں باپ کو. دوسرا ہے ابن، ابن کسے کہتے ہیں؟ بیٹا کو. تیسرا ہے روح القدس، اور یہ ان کے اسم پاک ہے جو ماہیت اب تعالی ہی ہیں، یعنی وہی میں سے ہے. اور وہی ماہیت ابن میں بھی ہے، یعنی جو ماہیت اب تعالیٰ میں ہے وہی ماہیت ابن تعالیٰ میں بھی ہے. اور پھر وہ روح القدس میں بھی وہی ماہیت پائی جائے گی. اب اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ بہت جلدی روحانیت میں ترقی کر پائیں، عرفان حقیقی کو سمجھ پائیں گے. کیونکہ ان کا جوہر ذات ایک ہے. ہر چیز کا جوہر میں نے کہا، جو چیز جہاں سے وہ جوہر، لیکن اس کی جوہر ذات ایک ہی ہے، صفات بھی ایک ہے. جو اب کی ہے وہی ابن کی بھی ہے، وہی روح القدس کی ہے، الگ نہیں ہے. اور لوگ یہی وہ اس چیز میں کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ حکمت بھی ایک ہے، قدرت بھی ایک ہے، ارادہ بھی ایک ہے، اور صرف تعدی شخصی ہے. تعدی شخصی ورنہ ہر طرح سے ایک ہے، کیونکہ اقنوم میں 3 ہے، بظاہر ایک
پھر 2، پھر 3، لیکن اس کو سمجھنا ہوگا، اور بغیر روح کے تحریک سے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کا بیان اپنے کلام مقدس میں یوں ظاہر کیا کہ ہم اس کے فضل سے سمجھیں کہ یہ حق ہے۔ اسی کو ماننا خدا کو ماننا، اور اس کا انکار کرنا خدا کو انکار کرنا ہے۔ اب وہ کوئی ایسی ذات ہے جو دنیا میں آئی، اور اگر اس کا انکار کر دیا، بظاہر دیکھیں زبانی طور پر تو سب کہتے ہیں ہاں جی مانتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ یہ اصل اقرار اور اقرار کے بتائیں ایمان، اور اعمال جو ہے اس کے بھی دونوں ظاہر کرنا ہوگا۔ تو اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ باتیں کس کے ذریعے ظاہر کی، جو ہم تک پہنچی کس کے ذریعے؟ آپ سوال اٹھائیں گے جس نے بھی سوال کیا ہے کہ یہ اصل میں یہ خیال خدا تعالیٰ نے اپنے ممسوح یعنی پیغمبروں کے ذریعہ ظاہر کیا ہے، جو ان سے پہنچا، اور وہ تمام باتیں کتاب مقدس میں موجود ہے، بس تفصیل بغیر رد و بدل کے، کیونکہ آپ کہیں بھی قرآن شریف سے بھی آیت ظاہر نہیں کر سکتے ہر کتاب میں رد و بدل ہو گئی۔ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں کہ جو اگر کہتا ہے آپ سے رد و بدل، اس سے سوال کیجیے کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا رد و بدل ہو گئی؟ پورے پر واقع تو وہاں سے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر رد و بدل کیسے ہو گئی؟ اور بغیر رد و بدل کے مرقوم ہوا، اور مومنین کے دلوں میں اور خیالوں میں زندگی ہے، اور اس زندگی سے نور بخش ملتی ہے، اور نور بخش یعنی نظر آیا کس کے ذریعہ؟ تعقل، تفکر، تدبر، یعنی قلب میں اترا اور آنکھ نے دیکھا، قلب میں تسلیم، ذہن نے تسلیم کیا یعنی عقل نے، اور پھر اس کے بعد دل میں یہ باتیں اتر آئیں، یعنی سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، فکر کرنا، دور اندیشی سے کام لینا، عاقبت اندیشی سے اس چیز کو دریافت کرنا۔ اگر عاقبت اندیشی نہیں ہوگی دریافت نہیں کر سکیں گے۔ تو خدا تعالیٰ اس عقیدے کا حامی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ساری پاک روحانی برکتیں، جتنی بھی آپ کو روحانی برکتیں ملتی ہیں، معرفت الہی کے اسرار اور رموز انہی آدمیوں کے حصے میں ہے جو اس واحد فی التثلیث کو سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب لفظ واحد فی التثلیث یعنی ایک ہی کو، ایک میں 3، یعنی وحدت میں کثرت، ہم چلتے ہیں کہ حقیقی اور زندہ خدا کتاب مقدس والا خدا ہے۔ جب آپ غور کریں گے، خدا ساختہ 2 قسم کے مذاہب ہیں، خدا ساختہ، خود ساختہ۔ جو خدا ساختہ وہ کلام الہی کی طرف زندگی گزارتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور خود ساختہ ضروری نہیں کہ وہ کتاب اپنی اس کتاب سے عمل کریں۔ تو 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 گروپ نظر آتے ہیں، ایک یہودی، دوسرا مسیحی، تیسرا ہے مسلمان۔ آپ ریسرچ کیجئے گا، ان تینوں میں حضرت مسیح کے ماننے والے سب سے زیادہ ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، سبب ہے کہ وہ حقیقی اور زندہ خدا بھی کتاب مقدس والا خدا ہے۔ اب پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں؟ اور کیونکہ ان کے روح میں بوسیلہ ایمان کے مؤثر اور نور بخشتا ہے، اور اہل مذاہب جو تاریکی میں رہتے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے فرضی اور وہمی یعنی عقلی خدا فی الحقیقت ناچیز ہے۔ معاف کیجئے، آپ غور کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت دور ہے کہیں آسمانوں پر، لیکن وہ تو ہمارے بہت قریب ہے، جو کہیں اور معمولی خدا پر اذیتناک سزا دینے پر تیار رہتا ہے۔ خدا تو معمولی بات پر تو سزا نہیں دیتا ہے۔ کیا باپ ایک بچے کو ہر بات میں تنبیہ کرتا، مارتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، کبھی پیار بھی تو کرتا ہے۔ تو ڈر اور خوف والا خدا، کچھ روشنی اور زندگی اس میں داخل نہیں، یعنی ایسا خدا ہے جس میں کوئی روشنی نہیں ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اور مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں کائنات کا نور ہوں۔ جب سب بتلان دفع ہونے کا وقت آئے گا، یہ سب لوگ بے خدا کھڑے ہوں گے۔ میں حشر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، غور کیجیے گا۔ لیکن حقیقت میں جو محبت کرنے والا خدا، حقیقی زندہ خدا اہل انجیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس دن سب کو معلوم ہو جائے کہ خدا کس کے ساتھ ہے اور کون لوگ خدا کے ہیں۔ آئیے ہم تیسرے سوال کی جانب چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان کب سے اور کتنے وقت دنیا میں رہے گا؟ عزیزو، یہ کوئی سوال ہے؟ سب کو پتہ ہے، نہ آنے کا کوئی وقت ہے نہ جانے کا، بوڑھا دادا رہ جاتا، جوان پوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال انسان یہ آدمی کسی وقت میں موجود تھا، وہ ہمیشہ سے نہ تھا اور نہ ہی ہمیشہ رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب پیدا ہوا اور کتنے عرصہ اس نے گزارا، اور اس سال کا قطعی کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر غور کیجئے، کسی کا کوئی پروف نہیں ہے کہ ہاں وہ دے سکے کتنے سال تک رہا۔ ہاں تحریری طور پر ہے، لیکن اب کہاں ہے؟ معدوم ہو چکا وہ۔
کوئی ثبوت نہیں فراہم کر سکتا. ہمارے پاس بھی احتمالی ثبوت ہے نہ قطعی، اور یہ کہ عہد عتیق کے عبرانی نسخوں میں نسب ناموں کا فکر کر کے بزرگوں عالموں نے یوں دریافت کیا کہ کائنات کا پہلا انسان حضرت آدم. تو پھر حضرت آدم ثانی کون ہوئے؟ وہ حضرت مسیح ہوئے. 4400 سال قبل دنیا میں بنائے گئے یا پیدا ہوئے، اور اس کی تعداد کے ساتھ 2023 میں کہ مسیح آج کے برس میں ہم 6027 برس ہوئے حضرت آدم اسلام تھے. کہ آدم اسلام کی کہیں خبر ہے؟ جناب نوح کے زمانے سب ختم ہو گیا. عموماً کلیسیا میں یہ تعداد بلکہ کلام خدا کے حاشیہ میں مرقوم ہے، کیونکہ پرانے نسب نامے میں یہ سب تعداد مرقوم ہے، لکھی گئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاریخ دان یوسیفس حدیثوں کی بھی رعایت کرتے کہ آدم اسلام جو تھے مسیح کے 5500 برس پہلے یعنی ان کا عرصہ رہا ہے. اور یعنی اس وقت کوئی ایسا ایمانی مسئلہ کسی کے تعداد کے موقف نہیں ہے کہ ہاں ایمان لائیں گے ایسا رہا. وہی حساب درست ہے جو عبرانی نسخوں میں ہمیں ملتا ہے. عزیزو، 3 سوال ہم آج کیے گئے اور 3 سوال کے ہم نے آپ کی خدمت میں جواب پیش کیا. ایک تعدی ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی کچھ باتیں کہ ہم جب غور کرتے ہیں تو ان میں صرف دوسرا سوال اور تیسرے سوال پہ یہ تھا کہ ہاں وقت کیا ہے انسان کا، دنیا میں رہ کر اس کو جو ایمان یا عمل کرنا دنیا میں رہ کے کرے گا. روح قفس عنصری سے پرواز کر جانے کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہمارا حقیقی عرفان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی خدمت میں وہ بھید، اس راز کو آپ کی خدمت پیش کی جائے جو کتاب مقدس سے مرقوم تو ہے لیکن کھنگالا نہیں جاتا. دیکھیے، جو جتنا غوطہ لگا کر اندر سے جا کر کے قیمتی ہیرے جواہرات نکال سکتا ہے، لیکن اس سے تیرنا نہ آئے تو ڈوب کر مر جائے گا. عزیزو، خود تیرنا ہوگا، خود نکالنا ہوگا یہ موتی. تو اب آدم اور آدم ثانی، یعنی آدم تو تھے اور آدم ثانی وہ انسان جو ابن آدم کہلائے اپنے آپ کو، نہیں تو سب کہلائے، لیکن اس شخص پر ایمان لانا لازمی ہے جو دوبارہ آئیں گے. تو ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اگلے سے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت لے اجازت. لیکن چلتے چلتے وہی بات کہ اسکرین پر ابھی آپ کو واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ جو بھی اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا. اور آپ کے مطالعے کے لیے ہم خود طور پر کتاب مقدس فی سبیل اللہ ارشاد کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا. اگلے سے پھر حاضر ہوں گے، اس تک کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.